اب بالوں کا ہی مسئلہ تھا تو ایک اور اس میں مسئلہ ہم رکھ دیتے ہیں، وہ ہے خضاب، بالوں کو رنگنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو خضاب رنگنا، بالوں کو رنگنا، تو یہ خضاب رنگنے میں کون سا جائز ہے اور کون سا ناجائز، دونوں دیکھ لیتے ہیں۔ مہندی یا اس سے ملتے جلتے رنگ سے خضاب کرنا، بالوں کو رنگنا جائز ہے، مستحب ہے، بلکہ مستحب مطلب ریکمینڈڈ۔ مہندی یا اس سے ملتے جلتے رنگوں سے خضاب کرنا، خضاب مطلب رنگ کرنا، رنگ اب جائز اور ناجائز کون سا وہ دیکھ رہے تو پتہ چلا لال رنگ جائز ہے، جو مہندی یا مہندی سے مشابہت اس جیسا کوئی کلر ہو تو یہ جائز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ کلر کیسا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اتنی سفید نہیں تھی کہ آپ خضاب لگاتے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے سفید بال کو شمار کر لیتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جو کہ روایت کے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں 17 یا 20 ہی سفید بال تھے۔ تو آپ داڑھی کو رنگتے نہیں تھے اس لیے کہ ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کے بال بہت کم سفید تھے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مکمل طور سے دیکھا اور ہر چیز نقل کی، کتنے بال سفید تھے وہ بھی نوٹ کر لیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو، خضاب لگاؤ۔ خضاب کلر کون سا لگانا ہے؟ ریڈ، لیکن یاد نہیں تو آپ بولیں گے حدیث میں خضاب لگاؤ، اب لگا کے بالکل بلیک ایک دم کالی مہندی لگا کے ایک دم آپ ریڈی ہو کے کھڑے ہوئے، نہیں، خضاب سے مراد ریڈ والا ہے، کہ تو کالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ سفید بال نیکی دے رہے ہیں اور ایک گناہ معاف کر رہے ہیں۔ سفید بال نور بننے والے، یاد رکھیے، سفید بال آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کی علامت ہے، اس کو چھپانا دھوکے میں شمار ہوگا۔ صرف خضاب کالا، صرف خضاب کالا آپ میدان جنگ یا جہاد میں لگا سکتے، دشمن کو دھوکہ دینے، اس لیے کہ جنگ دھوکہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تو دشمن بولیں گے ارے تو پورے آگے پورے کیا لڑیں گے ہم سے، مورلی وہ آگے بڑھ جائیں گے، ہو سکتا ہے جنگ ہوں گی تو حقیقت تب پتہ چلیں گے، لیکن مورل بوسٹ ہو جاتے ہیں نا جنگ سے پہلے، اور کسی کا اگر مورل جس کو کہتے ہیں وہ بوسٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے کارنامے انجام دے دیتی ہے اور بڑے بڑوں کو ہرا دیتی ہے، وہی نہیں کرنا ہے، جنگ میں دبا دینا نا، وہ جس کو ان کو بڑھاوا نہیں دینا، پہلے ڈر جانا انہوں نے، تو بہرحال وہ ایک الگ شکل یاد رکھی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ سے فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے بالوں کو لال رنگ خضاب نہیں لگاتے، لال رنگ نہیں کرتے ہیں، تم لوگ اپنے بالوں کو خضاب لگایا کرو، مطلب مہندی لگایا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہندی کا مسئلہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یاد رکھیے۔ تو عورتیں بھی جن کے بال سفید ہو رہے ہیں ان کو کچھ کالا وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ماں مردوں کو چل جاتا، عورتوں میں کہاں چلتا، میری عمر دکھ کے آ جائیں گی، فلاں ہو جائیں گی، یہ ہو جائیں گی۔ آخرت کا سوچیے، دنیا کا نہیں۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ تو کچھ بھی سوچیں گے جی، پورے سفید ہے تو بولیں گے دیکھو بڈھی ہوگی، لیکن ابھی بھی جو ہے اگر کالے کر لیتی کوئی عورت تو بولیں گے بڈھی ہوگی، ابھی ہم کو بتانے کے لیے کرے۔ پورے آپ نے سفید چھوڑ دیا تو بولیں گے دیکھو ماں بڈھے ہو گئے، تم اپنے آپ کو جوان ریوائیو نہیں کر رہے، ہاں وہ کریں گے، ٹھیک۔ تو یہ کہیں بھی ٹکنے والے نہیں ہیں، کلر کرو تو سب کو نہیں، کلر کر کے آتی ہیں، کلر کر کے آتی۔ اچھا پورے وائٹ آگے کتنے وائٹ ہو گئے دیکھ رہے اس کی عمر کی، دونوں طرف سے چھوڑنا نہیں ہے آپ کو، تو لوگوں کے چکر میں جا کے آخرت کیوں خراب کرنا، جو ایسے بھی اطمینان میں نہیں ہے اور ویسے بھی اطمینان میں نہیں ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو بتانے کے لیے رب کے سامنے کیوں ناراضگی لینے، کیوں اپنے سفید بالوں کی جو ویلیو ہے، اس کی قدر ہے، وہ نور ہے، وہ چمک ہے، وہ ایک حسنات دیں گے، گناہ مٹائیں گے، کیوں چھوڑنے کا ہے کسی دنیا والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کو رنگنا ہے۔ اسی طرح جو ہے زرد رنگ کا خضاب استعمال کرنا جو ہے مستحب ہے، مطلب وہ جو خضاب جو ہوگا وہ صرف لال ہوگا۔ اب میں اس کا وہ رکھ رہا ہوں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دباغت کی گئی ہوئی کھال کا جوتا استعمال فرماتے تھے، مطلب وہ کھال جس کو اس پہ جو ہے پورا جو ہے اس کو ایک پروسیس ہوتا ہے، دباغت بولتے ہیں، وہ کر کے جو استعمال کی جاتی ہے، اور اپنی داڑھی مبارک کو جو ہے ورس اور زعفران سے زرد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مطلب زعفران سمجھ نا، ریڈ میں ڈارک براؤنش وہ کلر میں جو بھی کلر ہو سکتا ہے اپنے داڑھی اور سر کو وہ کر سکتے ہیں، لیکن بلیک نہیں، یاد رکھیں۔ مہندی اور وسمے ملا کر خضاب کرنا یہ بھی مستحب ہے، مطلب کیا ہے کہ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، جو ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو بدلنے کے لیے بہترین خضاب مہندی اور وسما ہے، یہ سب سے بہترین خضاب ہے۔ مطلب مہندی، وسما کیا ہوتا ہے؟ وسما ایک جڑی بوٹی ہوتی تھی، اس جڑی بوٹی کا ایکچوئل کلر بلیک ہوتا تھا، لیکن جب اس کو مہندی میں ڈال دیا جاتا تھا تو وہ مہندی کے ریڈ کلر کو براؤن کی طرف لے کے چل جاتی تھی، ڈارک کر دیتی تھی، وہ خود بلیک تھی، وسما خود بلیک ہوتا ہے، لیکن مہندی میں ڈالنے کے بعد مہندی ایک دم ریڈ ہوتی ہے نا، وہ ڈالنے سے اس کا شیڈ ریڈ کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ براؤن کی طرف چلا جاتا تھا،
تو وہ وسما ڈالتے تھے, وہ جڑی بوٹی ہوا کرتی. تو آپ بھی آج بھی کچھ جڑی بوٹی ہو جس سے کلر ڈارک ہو, لیکن بلیک نہیں ہونا, ڈارک ہو جائے, براؤنش, ڈارک براؤنش ہو جائے, چونکہ مہندی جنرلی ریڈ ہوتی, تو بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں, یہ اجازت ہے. اچھا, داڑھی کو یا سر کے بالوں کو لال کرنا یہ مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے. یہ بات بھی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, ارے جناب داڑھی سفید کی سفید, ارے بال سفید کی سفید کرو, لال سنت ہے. بالکل ہے, کرنا چاہیے, لیکن کیا کوئی نہ کرے تو غلط ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. اس بات کو بھی میں وضاحت کے لیے رکھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ داڑھیوں کو رنگی مت, کیونکہ آپ سمجھے تو کہا مخالفت کرو, یہ کرنا چاہیے. سر کو رنگی مت, لال رنگ سے کرنا چاہیے, لیکن کوئی نہ بھی کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ایک روایت ہے کہ کون کون سے صحابہ اور کون کون سے تابعین داڑھی کو اور سر کے بالوں کو نہیں رنگتے تھے, سفید کے سفید رہنے دیتے. ابو ہارون کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری خضاب نہیں لگاتے تھے, ان کے بال وائٹ ہی تھے اور ان کی داڑھی سفید تھی. ابو اسحاق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا, ان کی داڑھی کے بال سفید تھے, یہ بھی خضاب نہیں لگاتے تھے, ٹھیک ہے, بال سفید تھے, اور جو ہے ایزار پہنے ہوئے تھے اور چادر اوڑے ہوئے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے لیکن انہوں نے خضاب نہیں لگا, مطلب وائٹ ہی تھے. خضاب لگاتے تو روایت میں آتا نا کہ لال تھے, سفید تھے. اسی طرح جو ہے حضرت عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے. اسی طرح جو ہے جریر بن حازم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا اور ابی رباح اور مکحول اور حکم, یہ سب جو ہے تابعین, تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے نا تو آپ ان کے نام یہ بار بار آپ کو ملیں گے, کو دیکھا, ان سب کی داڑیاں سفید تھی. تو پتہ چلا لگانا مستحب ہے, لیکن نہیں بھی لگائے تو کوئی پکڑ نہیں ہے. اس بات کو وضاحت کے, ورنہ بہت سے لوگ جو نہیں لگاتے ہیں دوسرے ٹون مارتے, لگانا چاہیے, صحیح بات ہے, لیکن نہ بھی لگائے تو کوئی گناہگار یا غلط نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کالے رنگ کا خضاب استعمال کرنا منع اور حرام ہے. خضاب کرنا ہے لیکن لال, خضاب مطلب رنگنا ہے لال. لیکن آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخر زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسے سیاہ رنگ کے خضاب لگائیں گے. کبوتر کا سینہ دیکھیں آپ نے, جنگلی کبوتر جو ہوتا ہے بہت بلیک ہوتا ہے اس کا, یہ والا حصہ یہاں ہو سکتا ہے اس کا گریش ہوتا ہے, لیکن یہ حصہ اور پر کے کارنرز ایک دم بلیک ہوتے ہیں. تو کہا کچھ لوگ جو ہے کبوتر کے سینے پوٹ کی طرح جو سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے. اور چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے خضاب کالا لگانا, مہندی لگانا لال خضاب جائز ہے, کالا خضاب لگانا چھوٹا موٹا سن گناہ نہیں ہے. جنت میں بھی نہیں جائیں گے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے, اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے. ہم تھوڑے سے دنیاوی لالچ, تھوڑے سے دنیاوی فائدے, تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اگر ہم کالا خضاب لگاتے ہیں چوکنے رہیے, اور کبھی بھی کالے خضاب کی طرف بالکل مت بڑھیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا خضاب کے تعلق سے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.